عقیدت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تو ساری آواز میں نے نہیں آنی، آگے آگے آ جائیں، اٹھ کے آگے آگے آ جائیں، ایک محفل کا ماحول بنائیں، آگے آگے تشریف لے آئیں۔ انشاءاللہ تھوڑے ہوئے تو کیا ہے، کربلا میں بھی بدتر ہی تھے، انشاءاللہ کہ قبول ہو جائیں تو تھوڑے ہی بہت ہوتے ہیں۔ آگے آگے تشریف لے آئیں، اور جو اب آپ ارد گرد گھوم رہے ہیں ان سے بھی التماس کروں گا کہ برائے کرم محفل پاک میں تشریف لے آئیں۔ یہ قبلہ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو روشن و منور فرمائے، ان کے سال ثواب کی محفل ہے، تو آپ آئے یہاں اسی نیت سے ہیں کہ محفل میں جائیں گے، ختم میں جائیں گے، حاجی صاحب کو سال ثواب کریں گے۔ تو تمام احباب اور گھر والے بھی جتنے ارد گرد گھوم رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ محفل پاک میں تشریف لے آئیں۔ بندہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ میں حدیث کا مفہوم آپ کو سنا رہا ہوں، 10 نیکیاں لکھتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب بندہ حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھتا ہے تو یہ جو فرشتے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں یہ دونوں حرکت میں آ جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دائیں سائڈ جو بیٹھا ہوتا ہے یہ 10 نیکیاں لکھتا ہے، اور بائیں والا 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور پروردگار عالمین کی جو ذات ہے وہ 10 رحمتیں نازل فرماتی ہے۔ تو اس لیے محبت اور عقیدت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام اس عقیدے سے پیش فرمائیں کہ اللہ کے نبی، اور جو ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی حاضر و ناظر ہیں، وہ ہمارے درود و سلام کی آواز کو سن رہے ہیں۔ تو محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مختصر سی میری کہانی ہے، مختصر سی میری کہانی ہے، سیدہ زہرا کے بچوں کی مہربانی ہے۔ جو آل نبی کے نوکر محبت سے کہیں سبحان اللہ، جو اصحاب رسول کے نوکر محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ مختصر سی میری کہانی ہے، سیدہ زہرا کے بچوں کی مہربانی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں کوئی رسمی نعت خواہ نہیں ہوں، یہ قبلہ استاد محترم مفتی اہل سنت عالم با عمل اور سرمایہ ملت اسلامیہ استاذی و استاذ العلماء نے حکم فرمایا تو میں حاضر خدمت ہو گیا۔ تو آپ محبت سے یہ میں قبلہ علماء کرام کی موجودگی میں اور علماء کرام کے قدموں میں ہاتھ رکھ کر میں آپ کو ایک حدیث قدسی سناتا ہوں۔ یہ جو ذکر رسول کی محفل ہے علامہ افتخار صاحب، یہ حقیقت میں ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ بولیے نا،
میں علماء کرام کے لیے آپ کو تیار کر رہا ہوں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا ذکر. کیوں بھائی آپ نے بڑی بات کہہ دیجیے حضور کا نام اللہ کا ذکر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں آپ کو حدیث قدسی سناتا ہوں. کیا فرمایا میرے نبی نے؟ یا حبیبی جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک فقد ذکرنی. اے میرے حبیب تم ہی میرا ذکر ہو. محبت سے کہیے سبحان اللہ. ہاتھوں کو اٹھا کے کہیے سبحان اللہ. اے میرے حبیب تم ہی میرا ذکر ہو. فمن ذکرک فقد ذکرنی. جس نے تمہیں یاد کیا بس اس نے مجھے یاد کیا. تو اس لیے محبت کے ساتھ اس محفل میں بیٹھے. انشاءاللہ علماء کرام کی موجودگی میں لمبی چوڑی بحث نہیں کرتا اور لمبا چوڑا آپ کا ٹائم ضائع نہیں کروں گا. بس حاضری پاک بارگاہوں پاک جو ہستیاں ہیں ان کی بارگاہوں میں ہم نے حاضری لگانی ہے. ایک مرتبہ پھر درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا. پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے. پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے. تو سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے. محبت سے کہیے سبحان اللہ. تو سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے. اور کوثر بھی پکارے گا ذرا ڈھونڈ کے لاؤ کہ وہ ختم نبوت کے وفادار کہاں ہے. صلی اللہ علیہ یا. پڑھیے وسلم علیک یا حبیب اللہ. عقیدے کے حوالے سے ایک کلام ہے تو آپ نے اس پر جب یا رسول اللہ کے الفاظ میرے منہ سے نکلیں گے تو آپ نے ہاتھوں کو اٹھا کر ان جملوں کو دہرانا ہے. پڑھیے شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ یا رسول اللہ. شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ یا. جس کا نعرہ یا رسول اللہ ہاتھوں کو اٹھاؤ. شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ یا. ساؤنڈ والے بھائی تھوڑی سی آواز کھولنا یار. شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ یا. شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ یا رسول اللہ. بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا. آواز کو نکالو. بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا. بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا. اور صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا. صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا. کہاں لگایا تھا؟
مدینے کے گلی کوچوں میں نعرہ یا رسول اللہ، مدینے کے گلی کوچوں میں نعرہ یہ یا رسول اللہ کا نعرہ ابو بکر کا بھی نعرہ ہے، یہ یا رسول اللہ کا نعرہ عمر فاروق کا نعرہ، عثمان غنی کا نعرہ، مولا علی کا نعرہ، حسنین کریمین کا نعرہ، یہ نعرہ غوث اعظم کا بھی ہے، یہ نعرہ معین الدین چشتی کا بھی ہے، یہ داتا حجویری کا ہے، یہ مہر علی شاہ کا بھی ہے۔ محبت سے کہ مہر علی شاہ کے ماننے والا کہو سبحان اللہ۔ تمہاری قبروں میں میں نے دیکھا سب کی قبر کی تختیوں پر لکھا ہوا ہے مجھے خوف نہیں روز محشر کا، مجھے خوف نہیں روز محشر کا، میرے پیشوا پیر مہر علی۔ تو ایسے ہی نہیں کہا، حضور کی حدیث ہے المرء مع من احبا، بندہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ مہر علی کے ماننے والوں، داتا کے ماننے والوں، معین الدین کے ماننے والوں، بابا فرید کے ماننے والوں، نصیر الدین گولڑی کے ماننے والوں، علاء الدین صدیقی کے ماننے والوں، اولیاء اللہ کے ماننے والوں، تمہیں مبارک ہو، اللہ کی رضا کے لیے تم ان سے محبت کرتے ہو، قیامت کے دن تمہارا حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا مدینے کے گلی کوچوں میں نعرہ یا، اور پاؤں جب سن ہوا ابن عمر کا دور طیبہ سے، علماء کرام سے پوچھ لو، بات نہیں کرتا ان سے پوچھ لینا، پاؤں جب سن ہوا ابن عمر کا دور طیبہ سے، مدد کے واسطے اس نے پکارا یا، مدد کے واسطے اس نے پکارا یا، اور عقل کے اندھے ہم سے کہتے ہیں یہ شرک و بدعت ہے، تم نے یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا، نبی کے گستاخ بول اٹھے یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، تو میں انہی کی کتاب کا حوالہ تمہیں دیتا ہوں۔ قبلہ استاذی المکرم کی بارگاہ میں بیٹھ کر ہم نے جو کچھ سیکھا میں آج آپ کو سنا رہا ہوں۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہیں، اپنی کتاب کلیات امدادیہ صفحہ نمبر 205 میں لکھتے ہیں ذرا چہرے سے پردے کو اٹھاؤ یا رسول اللہ، ذرا چہرے سے پردے کو اٹھاؤ یا رسول اللہ۔ تو پوچھا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے، اے اللہ کے ولی بتائیے حاجی امداد اللہ کو اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے پیر، رشید احمد گنگوئی صاحب کے پیر، قاسم ننوتوی کے پیر، مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کہتے ہیں جس کو یہ چاہت ہو، جس کو یہ طلب ہو کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے، تو آپ فرماتے ہیں کہ دو زانو بیٹھ جائے وضو کر کے، سر پہ سبز امامہ رکھ لے اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی ضربیں لگاتا جائے، اسے مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ عقل کے اندھے ہم سے کہتے ہیں یہ شرک و بدعت ہے، انہی کے پیر و مرشد نے پکارا یا، انہی کے پیر و مرشد نے پکارا یا، ہاتھوں کو اٹھا کے کہو انہی کے پیر و مرشد نے پکارا یا رسول اللہ، بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا رسول اللہ۔
ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تاجدار گولڑا، وارث علوم مہر علی، سیدی و مرشدی آقائی مولائی قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کلام کے 2-3 اشعار پیش کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ ایک بار پھر درود پاک پڑھی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسنین۔ ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے، آپ بھی پڑھ لیں کوئی حرج نہیں۔ ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے، حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے۔ حاجی ملک میاں داد صاحب اللہ آپ کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ مصطفیٰ سے بھی محبت ہے، مصطفیٰ کی آل سے بھی محبت ہے، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے، حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، اور نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، اور نزع میں ان کے تصور سے مقدر چمکا، قبر میں اب تو اجالے ہی اجالے ہوں گے، قبر میں اب تو اجالے ہی اجالے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس محفل پاک کو حضور کے وسیلے سے اپنے دربار میں قبول فرما کر قبلہ حاجی صاحب کی بے حساب مغفرت فرمائے، اور حاجی صاحب کو جنت الفردوس میں نبی کریم اور اصحاب رسول و اولاد رسول کا پڑوس نصیب فرمائے۔ ایک آخری شعر قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کی ایک ربائی پیش کر کے حاجی صاحب ان کے لیے۔ بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی، تے کیتی خوب تسلی، دنیا دار پجاری زردے، تے کتیاں دے گل تلی، اور بک بک اتھروں روشن اکھیاں، بک بک اتھروں روشن اکھیاں، تے ویکھ حویلی کلی، کوچ نصیر اساں جد کیتا، کوچ نصیر اساں جد کیتا، تے پہ جاسی تھر تھلی، تے باپ مرے سر ننگا ہوندا، تے ویر مرے کنڈ خالی، اور ماما باج محمد بخشا، تے کون کرے غم خاری۔